اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خدا را میں ایسے عاشق رسول کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک ننھا بچہ ہے، حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننھا بچہ ہے، ابھی بولنا بھی نہیں آتا، بمشکل بول پاتا ہے۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں۔ اس وقت تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے بھی آتے ہیں، اور جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھ رکھا وہ بھی میرے نبی کی بات سننے آیا کرتے تھے، منافقین بھی آیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، جلاس ابن سوید، جلاس ابن سوید، اس کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام عامر ابن قیس تھا رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا بچہ ہے۔ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اس اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ جایا کرتے تھے۔ چند دن تک چلتا رہا۔ ایک دن چچا نہیں تھا، مجلس روزانہ لگا کرتی تھی، صحابہ اکرام ایسے بیٹھا کرتے تھے جیسے چاند کی چاروں طرف ایک ہالہ ہوتا ہے، جیسے ایک روشنی ہوتی ہے، بیچ میں چاند ہے، چاروں طرف چاند کی روشنی ہے۔ یہ صحابہ کا مجمع تھا، یہ منظر ہوا کرتا تھا مسجد نبوی کا۔ تو یہ چھوٹا سا ننھا بچہ جس کو ابھی چلنا بھی نہیں آتا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے واعظ فرمایا، قیامت کا منظر حضور نے بتایا۔ اب سارا بیان جب ختم ہو گیا تو یہ بچہ آیا اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ دیکھا کہ جب میرے نبی قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے تو ایسا لگا کہ قیامت کا منظر، قیامت کی ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، میرے سامنے آیا ہے اور میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اس کا چچا کچھ دیر کے بعد میں جلاس ابن سوید حاضر ہوتا ہے۔ یہ بھاگا گیا بچہ اور کہنے لگا، چچا یا امی، آج میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تھا اور میں نے حضور کو قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے سنا، اور میں نے آج وہ منظر دیکھا کہ جو مرنے کے بعد ہم سب نے دیکھنا ہے، اتنا سننا تھا۔ اس کا چچا کہنے لگا کہ اگر محمد جو کہتا ہے وہ سچا ہے تو اس کا مطلب ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے اس کے الفاظ یہ جو کچھ کہتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو بدتمیز لوگ ہیں، جنہوں نے حضور کو نہ پہچانا ان کے اندر تمیز کہاں سے آئے گی؟ کہ اگر وہ سچ کہتے ہیں، وہ ساری بات حق بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے ہی یہ بات سنی، اس عاشق رسول بچے نے کہا، او میرے چچا، آج سے پہلے، اس بات کے سننے سے پہلے، دنیا میں اگر کوئی میرا سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا اگر کوئی تھا، سب سے زیادہ جس کی محبت میرے دل میں تھی، وہ تو تھا۔ لیکن آج تو نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یاد رکھ کہ آج سے زیادہ برا میرے دل میں تیرے سے زیادہ کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ کوئی نہیں۔ تو اتنا خراب ہے کہ تو میرے محمد کی مجلس میں جاتا ہے اور اس طریقے کی بات کرتا ہے، تیری زبان پر کلمہ ہے، تیرے دل میں کلمہ نہیں۔ یہ بات اس نے اپنے چچا سے کہی کہ اب ایک بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میں تجھ سے خیانت کروں، اور ایک بات یہ ہے کہ محمد سے خیانت کروں۔
چچا کہنے لگا کہ خیانت کی کیا بات؟ جلاس کہنے لگا خیانت کی کیا بات؟ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیانت تو یہ ہے کہ اگر میں نبی کو نہ بتاؤں کہ جلاس نے یہ کہا ہے، میرے چچا نے یہ کہا ہے، تو نبی کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی، اور اگر میں نے وہاں بتلا دیا تو تیری خیر نہیں۔ چچا نے کہا کہ جا جا، تیری عمر تو چھوٹی سی ہے، اگر تو جا کر نبی سے کہہ بھی دے گا تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، جب وہ پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ یا رسول اللہ اس کو تو کچھ تمیز بھی نہیں، اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں، جا جو کچھ تجھے کرنا کر لے۔ حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا، میں نے اپنے چچا کو بات بتائی کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے، اور جلاس میرے چچا نے یہ کہا ہے، کہ حضور نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ حضور کے چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے مشورہ کیا کہ بچہ، حضرت عامر یہ کہتا ہے، صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے صحیح نہ سنا ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کہا ہو، معاف کر دیجئے، رفع دفع کر دیجئے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ بچہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کہا ہو، تمہاری عمر ابھی کم ہے، تم سمجھدار نہیں ہو۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا میرے نبی کی زبان سے، اور فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے کہ یا الہ العالمین، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا۔ الہ العالمین، میں نے جو سنا ہے، میں نے جو حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا ہے، وہ حقیقت میں اس میرے چچا نے ضرور کہا ہے۔ الہ العالمین، اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے آسمان سے، اور میرے نبی کو بتا دیجئے کہ میں سچا ہوں کہ میرا چچا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس ننھے سے بچے کے ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی آیت کو، سورۃ توبہ کی آیت ہے، لے کر حاضر ہو گئے کہ میرے نبی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم۔ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یہ بالکل حق کہہ رہا ہے، ہاں اس نے یہ کلمات کفر بولے ہیں، اس نے آپ کے سامنے بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے آپ کے بعد یہ کلمات بولے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عامر کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عامر، آج تو جب تیری سچائی کو میں تو نہ سمجھ سکا، لیکن ساتوں آسمان نے آج تیری سچائی کی گواہی دے دی ہے کہ تو مجھ سے بھی محبت کرنے والا ہے، اور تو اللہ سے بھی سچی محبت کرنے والا ہے۔